انتہائی قابل قدر، قابل تکریم، واجب الاحترام محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں رب العالمین نے اندھیروں میں، جہالت میں، کفر میں، شرک میں، رسومات میں، بدعات میں پھنسی ہوئی انسانیت پر رب العالمین نے رحم فرمایا، اور رحم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر، خاتم الانبیاء بنا کر دنیا میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ واحد ہستی ہیں جن کو میرے رب سے مانگ کر لیا ہے، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے مانگ کر لیا ہے۔ مانگنے والے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ امتحانات کا سامنا کرنا پڑا، بہت سارے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزارے ہیں۔ پھر امتحانات کے بعد اللہ سے دعا مانگی ہے۔ ان امتحانات کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہاں بت پرستی تھی، بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے فرماتے ہیں، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان کیوں عبادت کرتے ہیں بتوں کی جو نہ سنتے، نہ دیکھتے، نہ تمہارے کسی کام آ سکتے، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ امتحان کیا ہے؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو عقیدہ ماں باپ کا ہوتا ہے تو اولاد کا بھی وہی عقیدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھرانے میں آنکھیں کھولی ہیں، اس گھرانے میں بجائے اللہ کی توحید کے، اللہ کو معبود ماننے کے، اللہ کو مسعود ماننے کے، اللہ کو اپنا رب ماننے کے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر امتحان تھا، انہوں نے
اس امتحان کو یوں پاس کیا کہ ماں باپ کے عقیدے کو چھوڑ دیا، ماں باپ کے عقیدے کو چھوڑ دیا اور اللہ کی توحید پر خود بھی قائم رہے اور اللہ کی توحید کے لوگوں کو بھی دعوت دی۔ سب سے پہلا امتحان یہ تھا کہ ماں باپ کے عقیدے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں رہے، بلکہ اللہ کی توحید گھر میں بھی بیان کی، محلوں میں بھی بیان کی، بازاروں میں بھی بیان کی، یہاں تک کہ نمرود کے کٹہرے میں بھی جا کر اللہ کی توحید کو بیان کیا۔ اس کی سلطنت، اس کی بادشاہی جب قائم تھی، ان کے سامنے بھی جا کر اللہ کی توحید کو بیان فرمایا۔ اب دوسرا امتحان آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، سالانہ میلہ لگتا تھا، اس میلے میں لوگ چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی، چلیں، فرمایا انی سقیم میں بیمار ہوں نہیں جا سکتا۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے، موقع کو غنیمت جانا، موقع کو غنیمت جانا۔ جب سارے چلے گئے، اپنے گھر سے کھلاڑی اٹھائی اور رب باڑے میں داخل ہو گئے، رب باڑے میں داخل ہو گئے اور ان کا ستیہ ناش کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کسی کی دھڑ ادھر پڑی ہوئی، کسی کی ٹانگ ادھر پڑی ہوئی، کسی کا سر ادھر پڑا ہے جی، کاٹ کاٹ کے ٹھکا ٹھکا کر کے کہاں چھوڑ دیا؟ وہاں پھینک دیا اور بڑے بڑے کاندھے پہ کھلاڑی لٹکا کے واپس آئے۔ شام کو لوگ میلے سے واپس آئے، جی پہلے تو رب باڑے میں جاتے ہیں، اپنے معبودوں کو سلام کرتے ہیں، جیسے ہی وہاں پہنچے، اوہو من فعل هذا بآلهتنا، یہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، یہ کس نے کیا؟ کہنے لگے ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے معبودوں کو یوں برا بلا کہتا ہے، یہ اس نے کیا ہوگا، بلاؤ۔ پہنچ گئے، میدان میں حاضر ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام آپ نے یہ کیا؟ فرمایا میں کیوں بتاؤ، پوچھو تو اس سے پوچھو جس کے کاندھے میں کھلاڑی ہے، جس کے کاندھے میں کھلاڑی ہے۔ اے ابراہیم آپ کو معلوم نہیں، یہ بولتے تو نہیں؟ فرمایا کہ یہی بات میں سمجھا رہا، جو تمہاری سنتے نہیں، جو بولتے نہیں، جو تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، تو کیوں عبادت کرتے ہو؟ اگر ان کے سامنے سے پکی خوراک اٹھا کے لے کے چلی جائے تو یہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ واپس لے آیا، یہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اب جب دلیل کا جواب دلیل نہیں ہوتا تو پھر لوگ ناجائز طاقت استعمال کرتے ہیں۔ کیا ناجائز طاقت؟ لاؤ آگ جلاؤ بڑی، اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا کے اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ جلائے گئی آگ نہ آج تک جلی نہ کبھی جلے گی، ایسے خطرناک آگ لا گیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ کیسے پھینکیں کیسے؟ تو شیطان مردود ملعون نے آ کر تجویز سکھائی، منجنیق بنا کے اس میں ڈال کر پھینکا جائے۔
اللہ یہ امتحان گزارے، ان امتحانوں کے بعد دعا مانگنے والے پھر اس کا تذکرہ بعد میں کروں گا۔ پھینک دیا آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، الہ العالمین تیرا خلیل تو آگ میں پہنچ گیا۔ فرمایا کہ تمہاری مدد کے طلبگار ہیں تو جا کر مدد کرو۔ پہنچ گئے فرشتے، اے خلیل ہم آپ کی مدد کے لیے آئے۔ فرمایا جس رب کے حکم سے یہاں پہنچاؤں وہی میری حفاظت کر کے دکھائے گا، تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، وہی حفاظت کر کے دکھائے گا۔ رب العالمین نے مدد بھیجی، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈک والی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم پر کتنے دن آگ میں رہے، رب العالمین نے زندہ واپس نکال دیا، آگ سے زندہ نکال دیا۔ اس لیے کہتے ہیں آگ جلانے میں کس کی محتاج ہے؟ اللہ کی محتاج۔ اس امتحان کو بھی گزار دیا۔ اگلا امتحان بڑھاپے میں رب العالمین نے بیٹا تھا، فرمایا لیکن محبت نہیں کرتی۔ رب العالمین سے دعا کی، الہ العالمین مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ دے دی اولاد اللہ نے بڑھاپے میں، اور ساتھ میں اگلا بچہ بھی تھما دیا۔ کیا اپنی بیوی بچے کو سرزمین پہ چھوڑ کے آ جاؤں جہاں دنیا کو کوئی سبزہ نہ ہو، کوئی سبزہ نہ ہو، کوئی ایسا اشاعت نہ ہو دنیا کی۔ لے کے آئے وادی پٹھا میں، جہاں دنیا کی کوئی سہولت نظر نہیں آ رہی، کوئی سبزہ نہیں، سیاہ کالے پہاڑ نظر آ رہے، صحرا نظر آ رہی۔ اتار دیا سواری سے، واپس آنے لگے۔ بیوی دامن پکڑ کے کہہ دیا، ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ رب العالمین نے حکم جاری کر دیا کہ زبان سے کوئی جواب نہیں دینا۔ بیوی تو پھر حضرت ابراہیم کی پوچھا، کیا رب کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ سر ہلا کے جواب دیا، فرمانے لگے فَإِذَا اللَّهُ يُزَيِّنُ اللَّهُ، اے ابراہیم اگر رب العالمین کے حوالے کر کے جا رہے ہو تو جس رب العالمین میں آپ کی حفاظت کر کے دکھائیے وہ رب ہمیں بھی یہاں ضائع نہیں کرے گا، ہماری بھی حفاظت وہی کرے گا۔ امتحان ہے نا، چلے گئے تبلیغ کے سلسلے میں۔ اگلا پرچہ پھر اللہ نے اور تھما دیا، اگلا پرچہ اور تھما دیا۔ صرف موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں، تفصیل آپ کے سامنے میں گزار چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ اگلا پرچہ ابراہیم بیٹا تو تجھے دیا ہے، خواب دکھا رہا، جاؤ اس کو میرے نام پہ ذبح کر کے آ جاؤ۔ چلتے ہیں وہاں سے مکہ کی وادی کی طرف، اور اپنے معصوم بچے کو ساتھ لیتے نکل جاتے ہیں،
اور خواب کا ذکر فرماتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اسماعیل میرے بیٹے خواب دیکھے میں نے کہ تجھے ذبح کرتا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ اس لیے نہیں پوچھتے کہ اگر یہ اجازت نہ دے تو چھوڑ دوں گا، فرمایا کہ اس لیے پوچھ رہے تاکہ قیامت تک آنے والا فرض جان جائے کہ جیسے باپ نے قربانی اللہ کے لیے دی ہے تو بیٹا بھی خود سے تیار اللہ کے لیے۔ تو کیا جواب دیا بیٹا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی کر گزریے، رب العالمین نے جو آپ کو حکم دیا کر گزریے، آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ لے گئے اور پھر معصوم بچہ تجویز دے رہا اپنے والد ماجد کو، اے ابا جان رب العالمین کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے، مجھے سینے کے بل لٹا دیجئے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے دارے آپ کے سامنے نکل جائیں اور شک کی وجہ سے کہیں رب کا حکم نہ چھوٹ جائے۔ مجھے سینے کے بل چٹچٹا دیجئے اور چھری نیچے سے چلائیے۔ کیا جذبہ ہے، اللہ ہم سب کو یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ لگے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے کی کوشش نہیں چلتی۔ علماء نے بڑا نقطہ بیان کیا، حضرت ابراہیم اتنے نبیوں کی کتنے انسانوں کی طاقت ہوتی ہے نبی کے پاس، لگے ہوئے طاقت لگا رہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اور چھری زبان حال سے کہتی ہے اللہ کے خلیل آپ بھی اللہ کے امر کے پابند ہو، میں بھی اللہ کے امر کے پابند ہوں، آپ کو حکم ہے کہ ذبح کرو، مجھے حکم ہے کہ خبردار میرے اسماعیل کا بال بھی کٹنے نہ پائے۔ آپ بھی اللہ کے امر کے پابند، میں بھی اللہ کے امر کے پابند، لگے ہوئے رب العالمین حضرت جبرائیل کو حکم دے، جبرائیل جیا رب جلیل میرا خلیل ابراہیم بڑے جلال میں ہے، بڑے جلال میں، لیجئے جنت سے سنوار پہنچا دیجئے حضرت ابراہیم کو۔ اللہ پہنچ گئے، سامنے ڈال دیا مینڈے کو، چھری چلانے چل گئی، اللہ کا شکر ادا کیا، خوش ہو گئے دل میں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ننھی سی قربانی کو قبول فرما دیا۔ آنکھوں سے پٹی ہٹائی، سامنے دبا ذبح ہے، اسماعیل مسکراتا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے تو فرمایا نا کہ سنگلاخ وادیوں میں وہ دیکھ کر نظر ہے، سنگلاخ وادیوں میں وہ دیکھ کر نظر ہے، چھری تلے پہ سر ہے کہ خواب کا سر ہے، چھری نہیں تلے گردن نہیں کٹی کیوں، اس کا حکم چلا ہے اللہ بہت بڑا
یہ سارے امتحان پہ امتحان سارے امتحانات سے فارغ ہوئے. حضرت اسماعیل اب اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں, رب العالمین کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں. اللہ یہاں پر حضرت اسماعیل اپنے والد کا ساتھ دے رہے ہیں, پتھر لا کے دے رہے ہیں, اور والد ماجد کھڑے ہو کر پتھر لگا رہے ہیں. یہاں پر ہمارے مستری کام کرتے ہیں تو ان کو گھوڑی پٹا لگا کر اوپر کی دیوار بنانا پڑتی ہے. میں قربان جاؤں العالمین, تیرے امر پر تو محتاج نہیں ہے کسی گھوڑی پٹے کا. رب العالمین نے نظام کیسا قائم فرمایا, جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں. جیسے جیسے دیوار اوپر چڑھتی جا رہی ہے, نیچے پتھر بھی اوپر خود ہوا جا رہا ہے. آج بھی وہ نشانات پڑے ہوئے ہیں, نشانات آج بھی ہیں وہ پتھر کے. ہاں خود اوپر بیت اللہ تعمیر کیا. رب العالمین کے سامنے دعا فرمائے, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الہ العالمین ہماری جانب سے قبول فرما دیجئے, تو سننے والا جاننے والا. سب کچھ تیار ہو گیا. ایک دعا یہ کی, اگلی دعا ہے ساری زندگی میں لوگ جتنی دعائیں مانگیں گی وہ دعائیں ایک طرف, حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی ہے وہ ایک طرف اس کا وزن بڑھ جائے گا. کیا دعا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا الہ العالمین. امتحانات تو اپنی مرضی کے لے کرا, میرے امتحانات پاس کیے, امتحان تیری مرضی کا, انعام میری مرضی کا. کیا چاہتا ہے ابراہیم؟ انعام میں فرمایا محمد رسول اللہ چاہتا ہوں. انعام میں کس کو مانگا؟ محمد رسول اللہ کو مانگا. اور مانگا بھی کوئی اتنا موتی جو رب کے خزانے میں بھی صرف ایک تھا, رب کے خزانے میں بھی صرف ایک تھا. اس لیے میرے نبی فرمایا کرتے تھے, میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا ثمرہ ہوں. یہ کائنات کے واحد ہستی ہیں جنہیں اللہ سے مانگ کر لیا ہے, اور مانگنے والے کو بھی ایسے نہیں ملے, اس کے پیچھے بہت پاپڑ گلنے پڑے. بڑی امتحانات, بڑی قربانیوں کے بعد میرے رب نے حضرت محمد رسول اللہ کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اور میرے محترم بھائیو, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تو سب سے آخر میں ہے, نبی الانبیاء ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین اسی وقت کیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا جا رہا تھا. ہاں ان کو بھی بنایا جا رہا تھا, اسی وقت اللہ نے آپ کو خاتم الانبیاء لکھ دیا تھا. اور قرآن کی دوسری آیت, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, تمام نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا. کہاں لیا؟ عالم ارواح میں لیا. جب دنیا کائنات کا کوئی ذرہ بھی نہیں بنا تھا,
کوئی بھی پیدا نہیں ہوا تھا، رب العالمین ایک میٹنگ بلائی، تمام نبیوں کی روح کو اکٹھا فرمایا، میثاق النبیین، نبیوں سے لڑے دیا، کیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ تمہیں کتاب اور حکمت ملے گی، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ اس میٹنگ میں صرف نبی اکٹھے ہوئے، کوئی صحابی بھی نہیں جا سکا، کوئی صحابی بھی نہیں جا سکا، اور اس میٹنگ میں اللہ نے صرف نبیوں کی روح کو اکٹھا کیا، اور رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے بھی بتا دیا کہ صرف نبی اکٹھے ہوئے، وہاں جھوٹا کوئی نہیں گیا، کوئی مسلمان کذاب نہیں گیا، کوئی اسود عنسی نہیں گیا، کوئی مرزا غلام احمد قادیانی نہیں گیا، نبیوں کو اللہ نے بلایا، کوئی اور نہیں گیا، کوئی اور نہیں گیا، تمام نبی اکٹھے ہوئے، اللہ نے ان کو فرمایا تمہیں کتاب اور حکمت دی جائے گی، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے، ثم للتراخی فی العرب، عربی زبان میں ثم تراخی کے لیا گیا، تراخی کا مطلب آپ کیا سمجھیں میں آپ کو سمجھاؤں، پھر ہم یہاں سے مدنی مسجد گئے، بھائی پھر کیا ہوا، ہم نے وہاں بیان سنا، پھر کیا ہوا، پھر ہم وہاں بیٹھے، پھر کیا ہوا، تشکیل، پھر کیا بات، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کتاب اور حکمت مل گئی انبیاء کو، پھر کیا ہوا، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، ایک رسول آئے گا، کوئی اور نہیں، کون ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سب نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ وعدہ اللہ کہاں لے رہے ہیں، عالم ارواح میں، جہاں بھی کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، آیا ہی نہیں کوئی، یا اللہ آپ ہمیں پابند کر رہے ہیں ایمان لانے کے لیے، مدد کے لیے، تو وہ تو سب سے آخر میں آئے گا، وہ تو سب سے آخر میں آئے گا، ایمان کیسا ہوگا، ایمان کیسا ہوگا، رب العالمین نے بھی فرمایا ہوگا تمہارا کام ہے اقرار کرنا، اور اس اقرار کو پورا کرنا تمہارے رب کا کام ہے، تمہارے رب کا کام ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انبیاء سے فرمایا، ہاں ان انبیاء سے فرمایا فَاشْهَدُوا، گواہ رہو، میں اللہ بھی تمہارے ساتھ اس بات پہ گواہ ہوں، میں بھی گواہ ہوں، اور کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا، اقرار کر لیا میرے اس عہد کو جو اللہ نے عہد لیا تھا، کیا اس پر تم پر عزم ہو گئے، اللہ اکبر۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ سب سے آخر میں حضور آئے اور اللہ فرما رہے ہیں تم نے ایمان لانا ہوگا، کیسا ممکن ہے، میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں،
معراج کا سفر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ جو میرے نبی طائف کے میدانوں میں، طائف کی وادیوں میں تھوک کھا کر، پتھر کھا کے تشریف لائے، تو رب العالمین نے آپ کی قربانیوں کے صلے کے لیے آپ کو رب العالمین نے عرش پر بلایا۔ بیت المقدس میں آپ تشریف لائے، تمام انبیاء علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم دیا کہ سارے کے سارے وہاں اکٹھے ہو جائیں۔ سارے پیغمبر وہاں آ گئے، سارے نبی وہاں آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اذان دیجئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، اور اذان کا جواب اللہ اکبر کا جواب کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ علماء فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اشہد ان لا الہ الا اللہ کے شعبے کے کس کا تذکرہ کروں، آگے کس کا تذکرہ کروں؟ رب العالمین نے حکم دیا اے جبرائیل کہ آگے اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کے لیے تو سارے نبیوں کو اکٹھا کیا ہے۔ کہنا اشہد ان محمد رسول اللہ، جواب بھی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو تمام نبیوں نے جواب کیا دیا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جو وعدہ جو اللہ نے روز اول کب عہد میثاق عالم ارواح میں جو اللہ نے وعدہ دیا تھا، آج میرے رب نے وہ وعدے کو پورا کر دیا۔ آج یہ وعدہ پورا ہو گیا جو اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ تمام پیغمبروں نے میرے آخری نبی پر ایمان لانا ہے۔ یہ ایمان اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ ہو گیا۔ آپ کی رسالت کو، آپ کے منصب کا اقرار کر لیا تمام نبیوں نے، یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ دوسرا وعدہ لَتُؤْمِنُونَ بِهِ، دوسرا وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، مدد کرنی ہے۔ مدد کیسے ہو؟ وہ تو بعد میں آئیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اگر ہمارے دور میں وہ آخری نبی آ جائیں تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے اور اپنی مدد بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام نصیب فرمایا کہ وہ ظاہری اعتبار سے آپ سے مدد فرمائیں گے۔ انہوں نے ایک مدد تو کی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، ایک رسول کی خوشخبری ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد، جو ان کے بعد آئے گا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ تو خوشخبری دے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی آسمانوں پر ہیں۔
اور قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجیں گے، نبی بنا کر نہیں، میرے نبی کو امتی بنا کر، اور وہ آئیں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد فرمائیں گے، ساری دنیا میں اللہ کی توحید کا دنگا مچائیں گے، اور وہ دجال جو لوگوں کو اللہ کی ذات سے کاٹ کر اپنی طرف منسوب کرے گا، اپنے آپ کو خدا پیش کرے گا، اس کے خلاف جہاد فرمائیں گے، اس کو قتل کریں گے، مکان لد کر اس کو قتل کریں گے، اور اللہ کے دین کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ساری دنیا میں پھیلائیں گے۔ وہ وقت آئے گا کہ دنیا میں کوئی کافر نہیں بچے گا، ساری دنیا میں اسلام کا، یہاں تک کہ درخت کے پیچھے اگر کوئی کافر چھپا ہوگا تو درخت گواہی دے گا میرے پیچھے کافر چھپا ہوا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَلَا تَنْصُرُنَّ بِي، مدد کرنی ہے۔ تو میرے بھائیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آئے تو سب سے بعد میں، لیکن تذکرہ میرے اللہ نے کائنات کو بنانے سے پہلے ہی کر دیا، اور مانگنے والے نے بھی اللہ کے دربار میں وہ یکتا ہیرا مانگا جو تھا ہی اللہ کے دربار میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے ماہ مبارک میں اس کائنات میں تشریف لائے، پھر آپ علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ نے آپ کو کیا حسن و جمال دیا، آپ کس قوم کے پاس آئے اور کس دھرتی پہ آپ آئے، وہاں کے لوگوں کا کیا حال تھا، پھر آپ نے کیسی محنت فرمائی، پھر کیسی جماعت تیار کی جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہ تھا، میرے رب کے کرم سے، میرے نبی کی مدد سے وہ لوگ جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہ تھا، میرے رب نے انہیں وہ رتبہ دیا، وہ مقام دیا، وہ شان دی، اور وہ عظمت عطا فرمائی کہ جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہ تھا، وہ زمانے کے امام بنے، وہ زمانے کے امام بنے، وہ دریا پر حکومت کر رہے ہیں، وہ ہوا پر حکومت کر رہے ہیں، وہ جنگل کے درندوں پہ حکومت کر رہے ہیں، اور وہ زمینوں پہ حکومت کر رہے ہیں، اور وہ ہوا پہ حکومت کر رہے ہیں۔ میرے رب نے ان ہستیوں کو ایسے قبول کیا کہ اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ وہ زمانے کے امام بنے۔ یہ میرے نبی کی محنت سے ہوا، اللہ کے فضل سے، نبی علیہ السلام کی محنت سے ہوا۔ تو یہ وقتاً فوقتاً ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو ساری باتوں پر عمل کرنے کی اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔